خالد صاحب یہ ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ تاریخیں بہت قریب قریب نہیں ہیں. 27 ستمبر کو پی ٹی آئی والے احتجاج کر رہے ہیں, 25 کو آپ نے اعلان کر دیا ہے, پھر آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. تو سر وہ تو یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دھیرانی پروگرام شروع کیا, کسان کارڈ پروگرام شروع کیا, درجنوں اسکیمیں آپ کے لیے متعارف کرائیں, تو گلہ کیا ہے آپ کو خالد صاحب؟ جی بہت شکریہ جی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا جس میں ہم نے استعفیٰ مانگا ہو. اچھا ہماری طرف سے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے استعفیٰ مانگا ہے کسان اتحاد کے نام سے. ہمارا پاکستان کسان اتحاد ہے. ہم صرف کاشتکاروں کے لیے کام کر رہے ہیں اور میں ایک پریکٹیکل کاشتکار ہوں اور 92 سے کاشتکاری کر رہا ہوں. میرا پروفیشن بھی یہی ہے اور میرا شوق بھی یہی ہے. میں نے آج بھی ملتان میں پریس کانفرنس کر کے ایک پوری گندم پالیسی دی ہے اگلے سال کے لیے کہ ہم نے حکومت سے گزارش کی ہے کہ اگر آپ ہماری دی ہوئی پالیسی اڈاپٹ کر لیں تو اگلے سال جو گندم کی نہ بلیک مارکیٹنگ ہوگی نہ کوئی شارٹیج ہوگی. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں کوئی فرق نہیں ابھی جو رہے گا. حکومت کی پالیسی ہے اس سے خوش نہیں ہیں, اس میں مسائل ہیں خالد صاحب. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, جی ایکچولی ہوا یہ ہے کہ 3 سال کاشتکار کو نقصان ہوا ہے. کاشتکاروں کو ہمیں کوئی پہلے 2 سالوں میں 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے جو اصل ریٹ سے ہمیں کم ریٹ ملا ہے. جو ہمیں ریٹ کیونکہ چاہیے یہ کہ ہماری پیداواری لاگت کو نکال کے 25% پروفٹ کے ساتھ ہمارا ریٹ بنانا چاہیے. اچھا, جو ہمیشہ پہلے ہوتا تھا اور پوری دنیا میں یہی ہے. پوری دنیا میں ایک تھم رول ہے کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت نکالی جائے, اس کے ساتھ 25% پروفٹ کے ساتھ اسے ریٹ دیا جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں ان سالوں میں پیداواری لاگت کے ساتھ پروفٹ تو کیا ہمیں پیداواری لاگت ہی واپس نہیں ملے, جس سے کاشتکار کو نقصان ہوا. اکیلے کاشتکار کو نقصان نہیں ہوا, پاکستان کو نقصان ہوا, پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا اور اینڈ کنزیومر کو نقصان ہوا. خصوصاً مجھے اینڈ کنزیومر کا زیادہ خیال ہے کہ جب ہم نے اگر گندم اس سے پچھلے سال میں بیچی 1800 1900 2000 2100 2200 میں, لیکن اینڈ کنزیومر نے وہی 4500 میں خریدی. یہ سب ہم نے گندم بیچی 2800 سے لے کے 3200 سے 3500 روپے تک. آج وہی اینڈ کنزیومر 5000 کی خرید کر رہا ہے. تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ 3 سال کی جو حکومت کی بنائی ہوئی پالیسی تھی وہ فیل ہوئی, تو اس لیے ہم میدان میں آئے اور ہم نے ایک پریکٹیکلی ایک آج پالیسی بنا کے اناؤنس کیا جو پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, چاروں چیف منسٹر کو, فیڈرل منسٹر فوڈ سیکورٹی کو اور اسی طریقے سے چاروں وزراء اعلیٰ کو اور چاروں ہی جو صوبائی منسٹر زراعت ہیں یا سیکٹری زراعت ہیں. تو رابطہ ہوا کسی کا ابھی تک آپ سے, یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رابطہ کیا جائے گا؟ نہیں, میں نے سب کو ہم نے بھیج دی ہے, ان کو اپنی بنا کے ان کو بھیج دی ہے. ہم نے انہیں بتایا اپنی کاسٹ آف پروڈکشن, ہم نے ان کو بتائی ہے جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اس پہ آ رہی ہے 1 ایکڑ پہ, وہ نکلی ہے 1,39,171 روپے. اگر ہم فی ایکڑ پیداوار 37 من لگائیں, ہماری حالانکہ آن ایوریج 31 من ہے, لیکن ہم نے 37 من لگائی ہے, تو فی من جو ہمارا خرچہ آ رہا ہے وہ 3761 روپے آ رہا ہے. اور ہم نے جو ڈیمانڈ کی ہے 25% پروفٹ کے ساتھ, 25% پروفٹ کے مراد یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایک تھم رول ہے کہ کاشتکار کو منیمم 25% پروفٹ ملنا چاہیے, وہ 4702 روپے ملی. اور یہ خالد صاحب وقت میرے پاس کم ہے, I'm really sorry for this, بٹ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اگر آپ کی یہ تجاویز جو آپ نے بنا کے بھیجی ہیں, جو آپ چاہ رہے ہیں, اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر what next؟ آپ 25 کو احتجاج کر رہے ہوں گے, یہ لائے عمل ہے؟ جی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھر میں اور کچھ دیکھ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال پہلے ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا تھا. اگر ہماری اس پالیسی پہ عمل نہیں ہوتا, اگر حکومت صحیح پالیسی بنا کے نہیں لاتی, ہماری پیداواری لاگت کے ساتھ پروفٹ کو شامل نہیں کرتی, ہماری پیداواری لاگت کو کم نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو فاسفیٹک کھادیں, تمام فاسفیٹک کھادوں پہ اگر سبسڈی نہیں دی جاتی, تمام فاسفیٹک کھادوں کو, اکیلی ڈی اے پی نہیں, باقی بھی ساری کھادیں اس میں, جس میں اگر آپ کی تجاویز نہیں مانی جاتی ہیں, اگر وہ نہیں مانی جاتے تو کیا ہوگا کہ اگلے سال جو میں دیکھ رہا ہوں کاشتکار کاشت میں کمی لے کے آئے گا, بہت بڑی کمی آئے گی. اور جو پچھلے 3 سال پہلے 3 کلومیٹر لائنیں لگی تھی, مجھے وہ 10 ٹھیک ہے, خدا نخواستہ سچویشن اس سے بھی بری ہو سکتی ہے.